السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ایک سوال ہے۔ چند دن پہلے یہاں مفتی فیض الوی صاحب مرحوم کا جو انتقال ہوا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا جنازہ اکٹھا پڑھنا تو بہت مشکل تھا، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے وہاں سارے کارندے آ چکے تھے، پولیس وغیرہ سب اس طریقے سے، تو ایک جگہ جمع ہو کر کے پڑھنا مناسب نہیں تھا۔ تو پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ باری باری 40 50 لوگ آتے گئے، اور باری باری کئی مرتبہ ظہر سے لے کے شام تک ان کے جنازے ہوتے رہے۔ تو اس میں کچھ لوگ اشکال کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اب حالانکہ وہاں سارے علماء ہی تھے۔ تو اب اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت چاہیے کہ کیا اس قسم کا ہم جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ایک اگر کسی وجہ سے باری باری کر کے کئی مرتبہ ایک ہی جنازے کو سامنے رکھ کے پڑھا جائے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ جو ہوئی ہے، تو اس میں ولی اقرب جو ان کے تھے، انہوں نے آخر میں جا کر نماز میں شرکت کی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی نمازیں تعدد کے ساتھ ہوئی ہیں، چونکہ ولی اقرب کے بغیر ہوئی ہیں تو نماز ادا ہو گئی۔ نماز کے ادا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، نماز ہو چکی ہے۔ البتہ جو فقہا نے مسئلہ لکھا ہے وہ یوں ہے کہ اگر کسی وجہ سے ولی اقرب نماز میں شریک نہیں ہو پایا، تو اس سے پہلے نماز ہو چکی ہے، تو ولی اقرب کو حق حاصل ہے کہ وہ دوبارہ نماز ادا کر لے۔ تو اس کی بنا پر یہ درست نہیں ہوگا کہ ولی اقرب کی موجودگی میں الگ سے تعدد کے ساتھ نماز جنازہ ہو جائے اور اس کو معمول بنایا جائے، ایسا تو نہیں ہے، اور یہ منشے شریعت کے خلاف ہے، تو اس کو شریعت درست نہیں کہتی ہے۔ اور اس طرح رہی بات تعدد کے ساتھ جو نماز جنازے کا مسئلہ ہے، کئی علماء کا اس طرح ہوا ہے۔ اگر ہم پیچھے چلے جائیں ابھی بالکل قریب میں، تو مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 3 مرتبہ جنازہ ہوا۔ ابھی حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 2 مرتبہ نماز جنازہ ہوا۔ اس طرح تعدد کے ساتھ اور بھی موجود ہے، تاہم بہت زیادہ اس میں تعدد کو اپنانا، 3 سے زائد، 4 سے زائد، 10 15 جنازے ہوں اور اس میں اتنا زیادہ تعدد ہو، یہ منشے شریعت کے خلاف ہے۔ رہی بات کی یہاں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں جو تعدد ہوا ہے، کئی نمازیں ہوئی ہیں، 20 سے زائد، وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ یہاں احتیاطی تدابیر کا مسئلہ تھا اور رکاوٹ کا مسئلہ تھا۔ باضابطہ طور پر انتظامیہ نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ایک ساتھ جنازہ نہیں ہو پائے گا، گویا کہ نماز پڑھنے والوں کو ایک ساتھ نماز ادا کرنے پر قدرت ہی نہیں رہی، تو قدرت نہ رہنے کی وجہ سے مجبوری میں ضرورت کے تحت الگ الگ نمازیں ہوئی، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ولی اقرب اپنی نماز کو باقی رکھتا، آخر میں جا کر نماز میں شریک ہو جاتے۔ اس لیے پہلے نمازیں الگ الگ ہوئیں، اور لوگ چونکہ کافی جمع تھے، الگ الگ جو نمازیں ہوئیں تو اس کی تعداد کافی زیادہ بن گئی۔ گویا کہ یہاں یہ وجہ بالکل نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہے، یہاں وجہ انتظامی معاملہ تھا، اور ایس او پیز کا معاملہ تھا، احتیاطی تدابیر کا معاملہ تھا، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور یقیناً ہماری یہ ذمہ داریاں بھی تھیں کہ احتیاطی تدابیر کو اپنایا جائے، انتظامی احکام کو تسلیم کیا جائے، اور جس کی وجہ سے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو انتشار ہوتا، مسائل کھڑے ہو جاتے اور زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ تو اس سے بچنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ تو جب یہ ایک مجبوری تھی، ایک ضرورت تھی، تو اس ضرورت کو لے کر ایسا کیا گیا ہے، تو اس میں سوال پیدا کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، اور اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا۔ اور یوں بھی اگر اس کے بغیر بھی ایسا ہوتا تو نماز تب بھی درست تھی، تاہم چونکہ اس طرح کا معمول نہیں رہا ہے اور منشِ شریعت نہیں ہے، تو اس طرح عام حالات میں اس طرح کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ تاہم اس کے باوجود عام حالات میں بھی کم تعداد میں جنازہ 1 سے زائد مرتبہ ہوا ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، بہت زیادہ مرتبہ تو نہیں۔
تو یہاں ایک مجبوری تھی، اس مجبوری کو سامنے رکھ کر ایسا کیا گیا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بہت زیادہ باحمیت، باغیرت اور صاحب علم، صاحب بصیرت، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بے شمار اوصاف حمیدہ سے آپ کو نوازا تھا۔ ہمارا چونکہ قریبی تعلق تھا بہت زیادہ، کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ واقعی کہیں اور نظر وہ نہیں آتی۔ بس اتنا ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کا بلاوا تھا۔ اللہ جب کسی کو بلائیں تو ان کو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، خدمات جلیلہ کے بعد بہت زیادہ آپ کی خدمات ہیں، خاص کر قرآن کریم کے عنوان سے، احادیث پر ابھی ماضی قریب میں آپ کی سیرت پر، سراج المنیرہ کے عنوان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی ایک ضخیم کتاب منظر عام پر آئی، اور مجھے شروع ہی میں اس کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ان خاص کر قرآن اور حدیث کی جو خدمات آپ کی طرف سے ہوئی ہیں، سیرت کی خدمات، اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کو آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور آپ کی جتنی بھی خدمات ہیں ہر شعبے میں، وہ خدمات، اس خدمات سے ہم سب مستفید بھی ہوں، اور ان کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اور پھر یہ اتنا بڑا حادثہ ہے، ظاہری طور بظاہر اس کا پر ہونا بھی نظر نہیں آتا، باقی علم الہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور سیئات سے درگزر فرمائے، اور حسنات کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔